بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنبلی فقہ کی روح سے تحفے کے احکام و مسائل پر گفتگو کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ اب اس کی تعریف بھی تھوڑی سی ہے، خاص الفاظ ہیں تعریف کے، اور ان خاص الفاظ کی طرف دھیان دینے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس سے اگر آپ ڈیفینیشن اچھے سے سمجھ جائیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے لیے حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو الاقناع میرے پاس ہے، یہاں پر میں اس کی عبارت جو انہوں نے بطور تعریف کے تحفے میں کی ہے وہ یہاں پر پڑھ رہا ہوں۔ اور تحفے کو ہبہ بھی کہتے ہیں عربی میں۔ الہبۃ تملک جائز التصرف، کہ فرسٹ دو تین ورڈز جو ہیں اس کا پہلے ایک ایک توڑ کے بریک کر کے ہم میننگ سمجھتے ہیں۔ فرسٹ جو میں نے یہاں پر پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ الہبۃ تملک جائز التصرف، کہ ہبہ جو ہے، تحفہ جو ہے، کسی تصرف جائز تصرف رکھنے والے کو مالک بنانے کا نام ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ تحفہ جو ہے کسی ایسے شخص کو دینا چاہیے جس کا تصرف کرنا، چیزوں میں خرید فروخت کرنا جائز ہو۔ جو نابالغ ہوتا ہے اس کا چیزوں میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو چیزوں میں، یا مجنون ہے بچہ، نابالغ بچہ ہے یا مجنون ہے، تو اس کو ڈائریکٹلی مالک بنانا جائز نہیں ہوتا ہے، اس کے ولی کو مالک بنانا چاہیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، الہبۃ تملک جائز التصرف مالا معلوما، ایسے مال کا مالک بنانا جو معلوم ہے، جس کے بارے میں نون ہے کہ ایک آئیڈینٹیفائڈ چیز ہے۔ ان آئیڈینٹیفائڈ چیزوں کو آپ مالک نہیں بنا سکتے ہیں، یعنی آپ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز دے رہے ہیں، سامنے والے کو بھی نہیں معلوم ہے، اس کلیئرٹی نہیں ہے کیا دینے والے ہیں، تو یہ ہبہ درست نہیں ہوگا۔ او مجہولا تعذر علمہ، اور ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ کوئی اگر ایسی چیز ہے جیسے ایک زمین ہے، تو زمین میں جو ہے مان لیے دو لوگ اونر ہیں، تو اگر دو لوگ شیئرڈ اونر ہیں تو ایک اونر جو ہے وہ اپنا حصہ کسی کو اگر گفٹ دے دیتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ وہ یہی بات یہاں پر یہ بتلائے کہ ایسی مجہول چیز کہ جس کا کلیئرٹی کے ساتھ معلوم کرنا کہ کون سا حصہ اس کا ہے اور کون سا دوسرے کا ہے، یہ معلوم کرنا اگر مشکل ہے تو ایسی چیز کا بھی تحفہ دینا جائز ہوگا۔ بعد میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ایسی چیز کا، مجہول چیز کا تحفہ بھی دینا جائز ہوگا۔ تو اب تک تحفے میں جو بات آپ کو بتلائی وہ یہ کہ تملک جائز التصرف، ایسے شخص کو تحفہ دینا جائز ہے جس کا تصرف کرنا درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ معلوم مال تحفے میں دینا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ اگر شیئرڈ ہے مال تو آپ کوئی ایک شخص اپنا حصہ اگر تحفے میں دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ موجوداً، ایک اور کوالٹی یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ وہ موجود ہونا چاہیے، معدوم نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ نان ایگزسٹنگ چیز کا تحفہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں آپ کو 5 ٹائر والی بائک دوں گا، بائک دے رہا ہوں گفٹ میں، تو ایسا تحفہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ 5 ٹائر والی بائک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ نان ایگزسٹنگ چیزوں کا تحفہ جائز نہیں ہوگا۔ مقدوراً علی تسلیمہ، یعنی جس کو حوالے کرنا، جس کو حوالے کرنے کی آپ پر قدرت ہوتی ہے، جو گفٹ دے رہا ہے اس شخص پر جو چیز دی جا رہی ہے اس کے حوالے کرنے کی اس میں قدرت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی اگر ایسی چیز ہے جو اس کے ملک میں تو ہے، اس کی اونرشپ میں تو ہے، لیکن وہ اس چیز کو حوالے کرنے کا، جس کو گفٹ دیا جا رہا ہے اس کو حوالے کرنے کی اس میں قدرت نہیں ہے، تو ایسی چیز کا تحفہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ غیر واجب، ایک اور کوالٹی یہ کہ جو چیز تحفے میں دی جا رہی ہے وہ غیر واجب ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، مان لیے ایک شخص ہے زید اور دوسرا ہے بکر، زید نے بکر سے 100 روپے قرض لیے تھے،
اب وہ 100 روپیے اپنا قرض لوٹاتا ہے اور لوٹا کر کہتا ہے کہ یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، تو حقیقت یہاں پر دیکھیے کہ وہ زید جو ہے دوسرے کا جو 100 روپیہ قرض لیا تھا اس نے، اس کا قرض لوٹا رہا ہے، تو قرض ادا کرنا واجب ہوتا ہے، تو واجب چیز میں تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، غیر واجب چیزوں میں تحفہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے، اس کا بیوی بچوں پر نفقہ خرچ کرنا، ان لوگوں کے کھانے پینے، رہائش اور کپڑوں کا انتظام کرنا واجب ہوتا ہے، تو اگر شوہر جو ہے یہ کہتا ہے کہ بیوی بچوں پر نفقہ خرچ کرتے وقت کہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، تو یہ تحفہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز نفقہ جو ہے وہ واجب ہے۔ تو تحفہ جو ہے غیر واجب چیز ہونی چاہیے، اور اس پر حوالے کرنے کی، جو تحفہ دے رہا ہے اس چیز کو حوالے کرنے کی قدرت بھی اس میں ہونے چاہیے۔ اگلی ایک اور بات بتلا رہے ہیں، فی الحیاتی، اپنی زندگی میں وہ دینا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ موت کے بعد جو تحفہ دیا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، تو بلا عوض اور بغیر عوض کے ہونا چاہیے۔ اب آج کل ہمارے پاس ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ تحفہ دے کر ایک بات یہ ہمارے پاس رائج ہو چکی ہے کہ ریٹرن میں بھی ہم لوگ تحفہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جبکہ تحفے کے ڈیفینیشن میں ہی یہ بات ہے کہ گفٹ کے ڈیفینیشن میں ہی یہ بات ہے کہ وہ چیز بلا عوض ہونی چاہیے، کہ آپ وہ چیز دیں اور اس کے ریٹیلیشن میں، اس کے عوض میں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ طلب نہ کریں، تو یہ تحفہ ہوگی۔ بما یعد ہبۃ عرفا، بما یعد ہبۃ عرفا، یعنی ایسی چیز دی جانی چاہیے جو عرف عام میں جس کو تحفہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند شرائط تھی جو الاقناع میں، جو الہبہ یعنی تحفے کے ڈیفینیشن میں بتلائی گئی تھی، اس کو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کلیئرلی سمجھ لیں گے تو بہت سے مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہبہ جو ہے، تحفہ جو ہے، ایسے شخص کو دینا چاہیے جو جائز تصرف، جس کا تصرف جائز ہے۔ تو اگر چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں جن کا تصرف جائز نہیں ہوتا ہے تو ان کے اولیاء کو دینا چاہیے، ان کے پیرنٹ کو، ان کے جو گارڈین ہیں ان کو دینا چاہیے۔ یا اگر مجنون شخص کو دے رہے ہیں تو مجنون جو پاگل شخص ہے اس کو بھی دینا جائز نہیں ہوگا، اور معلوم مال دینا ہوگا، کوئی ڈیفائنڈ چیز جس کے بارے میں معلوم ہے کہ کیا چیز دے رہے ہیں وہ چیز دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی شیئرڈ چیز دے رہے ہیں تو اس شیئرڈ چیز میں اگر کسی کا حصہ ہے تو وہ اپنا حصہ دے سکتا ہے، اور موجود چیز دینا چاہیے، معدوم چیز نہیں دینا چاہیے، ایگزسٹنگ چیز دینا چاہیے، اور ایسی چیز دینا چاہیے جو مقدوراً علی تسلیم ہی ہے، جس کو حوالے کرنے کی اس تحفہ دینے والے میں صلاحیت اور قدرت موجود ہے، اور غیر واجب ہونا چاہیے وہ چیز، یعنی اس پر وہ چیز ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ قرض ہے، تو قرض اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ تحفہ نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تحفہ ہے۔ ایسے ہی نفقات ہے جو شوہر اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور زندگی میں ہونا چاہیے وہ، کیونکہ مرنے کے بعد جو تحفہ دیا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، اور بلا عوض ہونا چاہیے، اس پر کوئی عوض تحفہ دے کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب آپ بھی مجھے تحفہ دیجیے، شرط نہیں لگا سکتے ہیں ایسی، اور ایسی چیز دینا چاہیے جو عرف عام میں جس کو ہبہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتلا رہے ہیں کہ تحفے میں بھی ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے، جس طرح دیگر دیگر بیوع میں جس طرح ایجاب و قبول ہوتا ہے، یعنی پہلے جملہ ایک ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کے جواب میں ایک جملہ ادا کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو اس میں ایجاب کیا ہوگا؟ من لفظ ہبۃ و تملیک، یعنی ہبہ کے لفظ سے اور مالک بنانے کے لفظ سے تحفہ دینا درست ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اگر میں مان لیجیے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو فلاں یہ چیز تحفے میں دے رہا ہوں، یا میں نے آپ کو یہ چیز تحفے میں دی، یا میں نے آپ کو اس چیز کا مالک بنایا، تو اس طرح کہنے سے ایجاب واقع ہوگا۔ یا اب تو یہ ایجاب ہو گیا، اس کے بعد پھر قبول ہے، تو قبول جو ہے کیسے ہوگا؟ قبول سامنے والا جو ہے میں قبول کیا کہتا ہے، یا وہ چیز جو اس کو تحفے میں دی جا رہی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو یہ قبول ہوگا۔
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تحفے کو ایسے الفاظ سے ادا نہیں کرتے ہیں ایجاب و قبول سے، بلکہ صرف عملی آپ کا عمل ہی بتلا دیتا ہے کہ وہ چیز تحفہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی والد ہے اپنی بیٹی کو جہیز میں تحفہ دیتا ہے، اور وہ تحفہ جو ہے اس کے شوہر کے گھر میں بھیجا دیتا ہے، تو اب یہاں پر نہ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اور نہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں تحفہ ایکسیپٹ کر رہی ہوں، تو اس کے باوجود بھی یہ تحفہ ہی تصور ہوگا جو والد اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ تو اس کو معاطات کہتے ہیں، ایسی جو عملی بیع جو ہوتی ہے بغیر ایجاب و قبول کے جو ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ٹرانزیکشن ہے بیع کی، یہ جو ہبہ کی جو ٹرانزیکشن ہے ایجاب و قبول، اس میں ایک اور بڑی اہم چیز آتی ہے، اور وہ ہے قبضہ۔ یعنی جب تک قبضہ نہیں ہوگا کسی چیز پر، یعنی اگر مان لیجیے میں نے آپ کو مائک، میرے موبائل کا مائک آپ کو دینے کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی میں آپ کو یہ مائک گفٹ میں دیتا ہوں، یا میں نے آپ کو یہ مائک گفٹ میں دیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، آپ نے کہا میں نے قبول کیا، لیکن میں جب تک آپ کو اس کے حوالے نہیں کروں گا، آپ کے حوالے جب تک اس کو نہیں کروں گا، آپ کے قبضے میں یہ چیز نہیں آئے گی، تب تک ہبہ لازم اور ثابت نہیں ہوگا۔ جب آپ کے قبضے میں یہ چیز آ جائے گی، اس وقت یہ کمپلیٹ ٹرانزیکشن ہو جائے گا، اور قبضے میں بھی آنے سے پہلے آپ کو میری اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجازت بول کر نہیں لی جاتی ہے، بلکہ میں صرف آ کے اگر آپ کو ہینڈ اوور کر دیتا ہوں تو وہ میری اجازت ہی مانی جائے گی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے مجھ سے کوئی چیز مانگ لی تھی، اب وہ میری چیز آپ کے پاس تھی، تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری چیز جو آپ کے پاس ہے میں اس کو آپ کو میں نے آپ کو اس کو گفٹ کر دیا، تو اب نہ آپ کو قبضے کی پہلے سے نیو قبضہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ میری اجازت کی ضرورت ہے، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، اب وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میری کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے پاس جو میری چیز بطور امانت رکھی ہوئی ہے، میں اسے آپ کو میں نے آپ کو اسے گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا، تو اب آپ کو قبضہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب ایک بار جب آپ قبضہ کر لیتے ہیں کسی چیز پر، تو پھر میں وہ گفٹ آپ سے واپس نہیں لے سکتا ہوں، میرے لیے آپ کے پاس سے وہ گفٹ لینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا، ایجاب و قبول ہو گیا ہے لیکن قبضہ نہیں کیا ہے آپ نے گفٹ پر، تو پھر مجھے اس کا واپس لینا جائز ہوگا، لیکن یہ مکروہ ہوگا، اس طرح لینا مکروہ ہوگا۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر الکافی بھی ہے میرے پاس، اس میں وہ یہ بتلاتے ہیں، ابن قدامہ المقدسی یہ بتلاتے ہیں کہ تحفے میں قبض اگر ہو بھی جائے، قبضہ اگر آ بھی جائے، تو اگر دینے والا والد ہوگا تو وہ اپنا تحفہ واپس لے سکتا ہے، ایسا واپس لینا اس کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ جو واقعہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دوسرے بیٹے کو بھی دیا ہے؟ تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا نہیں دیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو واپس لے لو، عدل کرو، تو انہوں نے تحفہ واپس لے لیا۔ تو اگر دینے والا والد ہے اور جس کو گفٹ دیا گیا ہے وہ اولاد ہے، تو اس طرح تحفے کو واپس لے سکتا ہے، اونلی ان دس کیس، ادروائز اگر اس پر قبضہ ہو گیا ہے تو تحفے کو واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور جو قبضہ ہوگا، قبضہ کرنا جو ہوتا ہے ایجاب و قبول کے بعد، وہ چھوٹے بچے سے، غیر بالغ بچے سے، نابالغ بچے سے درست نہیں ہوگا۔ اس کی جگہ پر اس کا جو ولی ہوگا یا اس کا جو باپ ہوگا یا باپ کا جو قائم مقام وصی ہوگا، یا کوئی حاکم اگر ہے، حاکم وقت ہے، رولر ہے، تو وہ بچے کی طرف سے بھی اس کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کی جگہ پر، اس کے بہاف پر، بچے کے، نابالغ بچے کے بہاف پر ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ماں ہے تو ماں بھی نابالغ بچے کی طرف سے گفٹ ایکسیپٹ کر سکتی ہے۔
اور یہاں پر ایک اور بات یہ بتلا رہے ہیں وَإِن مَاتَ وَاهِبٌ قَبْلَ الْإِخْبَاصِ خَامَ وَارِثُهُ، اور اگر گفٹ دینے والا چیز حوالے کرنے سے پہلے یعنی قبضے میں دینے سے پہلے اگر مر جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہوں گے وہ اس کی جگہ پر قائم مقام ہوں گے، وہ اس کو حوالے کر سکتے ہیں۔ وَتُبْطِلُ بِمَوْتِ الْمُتَّهِبِ قَبْلَ الْقَبْضِ، اور اگر جس کو گفٹ دیا گیا ہے، ایجاب و قبول تو ہو گئی ہے لیکن جس کو گفٹ دیا گیا ہے وہ شخص قبضہ کرنے سے پہلے اگر مر جاتا ہے تو یہ گفٹ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ اب جو شخص جس نے گفٹ دیا تھا وہ اس کو واپس لے لے، کیونکہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہی مر گیا ہے، وہی شخص مر گیا ہے، اور آپ کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جس کو گفٹ دے رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے، تو اب وہ تو ہے ہی نہیں تو فائدہ کیا اٹھائے گا، لہٰذا اب یہ جو ہبہ ہے، جو گفٹ ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا، وہ اس کو واپس لے لینا چاہیے۔ تو اگر ایک اور بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ مان لیجیے زید نے عمر سے قرضہ لیا تھا 1000 روپیے، تو زید نے عمر سے 1000 روپیے قرضہ لیا تھا، تو اب عمر جو ہے اگر یہ کہتا ہے کہ 1000 روپیے میں جو آپ میرے واجب الادا ہے، زید سے یہ کہتا ہے وہ میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، تو یہ جائز ہوگا، تو ایسا اس کو بری کرنا جائز ہوگا۔ تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے تحفے کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم فرائض یعنی ورثاء کے حصوں پر گفتگو کر رہے تھے، اسی پر گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔